دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 30 شمس قونیہ 12 جون 1245 عیسوی۔ بے خبر و مدہوش مسلمان، اگر کوئی ہر رمضان میں خدا کے نام پر روزے رکھتا ہے اور ہر عید پر اپنے گناہوں کی تلافی میں بھیڑ یا بکری کی قربانی دیتا ہے، اگر کوئی عمر بھر مکہ کا حج کرنے کی جد و جہد میں رہتا ہے اور دن میں 5 بار جائے نماز پر رکوع و سجود کرتا ہے مگر ساتھ ہی اس کے دل میں محبت کی کوئی گنجائش نہیں، تو اس ساری محنت و مشقت کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان محض ایک لفظ ہے، اگر اس کے مرکز میں محبت نہ ہو تو انتہائی ڈھلمل، بے روح، مبہم اور کھوکھلا لفظ ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں جسے تم حقیقت میں محسوس کر سکو۔ تمہارا کیا خیال ہے، خدا مکہ میں رہتا ہے یا مدینہ میں، یا پھر کہیں کسی مقامی مسجد میں؟ لوگ کس طرح یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا کسی محدود جگہ میں مقیم ہو سکتا ہے، جبکہ وہ خود کھل کر فرماتا ہے، میں آسمانوں میں اور زمین میں نہیں سما پاتا مگر اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ افسوس ہے اس احمق پر جو خیال کرتا ہے کہ اس کے فانی دماغ کی سرحدیں خدا تعالیٰ کی حدود ہیں۔ افسوس ہے اس بے خبر پر جس کا مفروضہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ قرضوں پر بات چیت کر کے معاملہ طے کر سکتا ہے۔ کیا ان جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کوئی پنساری ہے جو 2 مختلف ترازو میں ہماری نیکیوں اور خطاؤں کو تولنے کی کوشش کرتا ہے؟ یا کیا وہ کوئی محرر ہے جو باریک بینی سے اپنے کھاتے میں ہمارے گناہوں کا اندراج کرتا ہے تاکہ کسی روز ہم سے ان کا حساب لے سکے؟ کیا ان کا تصور وحدانیت یہی ہے؟ پنساری ہے نہ ہی محرر، میرا رب تو رفیع الشان ہے۔ ایک جیتا جاگتا خدا، مجھے کوئی مردہ خدا کیوں چاہیے ہوگا؟ وہ حیات ہے، اس کا اسم پاک ہے الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ میں نہ ختم ہونے والے خوف اور پریشانیوں میں کیوں لتھڑا رہوں؟ ممنوعات اور حدود و قیود میں ہمیشہ پابند کیوں رہوں؟ وہ مہربان ہے بے انتہا، اس کا اسم مبارک ہے الودود، حمد کے قابل ہے اس کی ذات پاک۔ میں اپنے تمام الفاظ اور اعمال سے اس کی تعریف کرتا ہوں، اتنے ہی فطری انداز میں اور بلا کوشش جیسے میں سانس لیتا ہوں۔ اس کا اسم پاک ہے الحامد۔ میں کیسے فضول گوئی اور
عیب جوئی کر سکتا ہوں، اگر اپنے دل کی گہرائی میں میں جانتا ہوں کہ خدا یہ سب دیکھتا اور سنتا ہے۔ اس کا اسم مبارک ہے البشیر۔ تمام خوابوں اور امیدوں سے بڑھ کر حسین، الجمال۔ اس کا اسم مبارک القیوم، الرحمن، الرحیم۔ قحط اور سیلاب میں، خشک سالی اور پیاس میں اس کے لیے نغمہ سرا ہوں اور رقصاں رہوں گا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے جواب دے جائیں، میرا جسم تھک ہار کر گر جائے اور میرا دل دھڑکنا چھوڑ دے۔ میں اپنی انا کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، یہاں تک کہ میں فنا ہو جاؤں۔ رہر و عدم اس کی عظیم تعمیر میں گرد و غبار کی بھی گرد ہے۔ شکر گزاری سے، مسرت سے اور ثابت قدمی سے میں اس کے جلال اور فیاضی کی تعریف کرتا ہوں۔ میں ان تمام چیزوں کے لیے اس کا شکر گزار ہوں جو اس نے مجھے عطا کیں، اور ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو عطا نہ کیں، کیونکہ صرف وہی جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہترین ہے۔ اپنی فہرست کے ایک اور اصول کو یاد کرتے ہوئے مجھے خوشی اور امید کی ایک تازہ لہر محسوس ہوئی۔ خدا کی تخلیق میں انسان کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، خدا فرماتا ہے۔ بغیر کسی استثناء کے ہم میں سے ہر کوئی زمین پر خدا کا نائب بنایا گیا ہے۔ خود سے پوچھو، تم کب اکثر و بیشتر اس کے نائب کا سا برتاؤ کرتے ہو، اگر کبھی کرتے بھی ہو تو؟ یاد رکھو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اس الہامی روح کو دریافت کریں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خدا کی محبت میں خود کو کھونے اور اپنے نفس کے خلاف جنگ چھیڑنے کے بجائے مذہبی جوشیلے اور متعصب دوسروں سے لڑتے ہیں، خوف کی لہر کے بعد لہر کو مہمیز دیتے ہوئے پوری کائنات کو خوف سے آلودہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وہ خوف زدہ ہونے کے لیے حد سے زیادہ کثرت سے چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب کبھی کوئی زلزلہ آئے یا قحط یا پھر کوئی دوسری قدرتی آفت، وہ اسے خدا کے غضب کی نشانی کے طور پر لیتے ہیں، یوں جیسے خدا کھلے عام نہیں فرماتا، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ ہمیشہ کسی پر کسی نہ کسی وجہ سے آزردہ یا شاکی وہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا ان کی جانب سے دخل اندازی کرے اور ان کے قابل افسوس انتقام لے۔ ان کی زندگی مسلسل تلخی اور عداوت سے عبارت ہے، اس قدر وسیع بے اطمینانی کہ جہاں کہیں وہ جائیں یہ ان کے ماضی اور مستقبل دونوں پر سایہ فگن کسی سیاہ بادل کی طرح ان کا پیچھا کرتا ہے۔ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اس میں جنگل کے درختوں کو جنگل سے الگ کر کے نہیں پہچانا جاتا۔ مذہب کی کلی مجموعیت اس کے جزوی حصوں کے مجموعے سے بڑی اور گہری ہے۔ انفرادی اصولوں کو مجموعیت یا پورے مذہب کی روشنی میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور مجموعہ اپنے جوہر یا اصل میں نہاں ہے۔ تاہم قرآن کو پوری طرح یا کلی طور پر اپنانے اور اس کے اصل جوہر کی تلاش کے بجائے متعصب لوگ کوئی خاص ایک یا دو آیات الگ کر لیتے ہیں
اور ان الہامی احکامات کو ترجیح دیتے ہیں جنہیں وہ خائف ذہنوں کے لیے درست سمجھتے ہیں۔ وہ سب کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ روز قیامت تمام انسانوں کو پل صراط پر چلایا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہے اور استرے سے زیادہ تیز۔ گناہگار اس پل کو عبور کرنے میں ناکام رہیں گے اور نیچے جہنم کے گڑھوں میں جا گریں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جنہوں نے نیک پرہیزگار زندگی گزاری ہوگی پل عبور کر کے دوسرے پار پہنچ جائیں گے جہاں انہیں انعام کے طور پر طرح طرح کے پھل، شیریں پانی اور حوریں ملیں گی۔ ان کا حیات بعد از ممات کا تصور مختصراً یہی ہے۔ دہشت اور انعامات، شعلے اور پھل، فرشتے اور شیطان کا ان کا یہ وہم اس قدر بڑا ہے کہ اس مستقبل کو پہنچنے کی کاوش میں جو اسے باجواز بنا سکے جیسا کہ وہ آج ہیں، وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ کیا وہ 40 میں سے ایک اصول کو نہیں جانتے کہ دوزخ ابھی اور یہیں موجود ہے، اسی طرح جنت بھی یہیں ہے؟ دوزخ کے بارے میں پریشان ہونا یا جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ خود ہر لمحے کے اندر موجود ہیں۔ ہر مرتبہ جب ہم محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ہم جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہر مرتبہ جب ہم نفرت و حسد کرتے ہیں یا کسی سے لڑتے ہیں ہم لڑکھڑا کر جہنم کی آگ میں جا گرتے ہیں۔ کیا ضمیر کے اس کرب سے بدتر کوئی جہنم ہے جو کوئی آدمی اپنے اندر کہیں گہرائی میں یہ جان کر محسوس کرتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے، بہت ہی غلط؟ اس آدمی سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ جہنم کیا ہے۔ کیا اس روحانی مسرت سے بہتر کوئی جنت ہے جو کسی شخص پر زندگی کے ان نایاب لمحوں میں اترتی ہے جب کائنات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ خود کو ابدیت کے تمام رازوں کا مالک اور اللہ سے بالکل جڑا ہوا محسوس کرتا ہے؟ اس آدمی سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ جنت کیا ہے۔ انجام کے بارے میں، ایک تصوراتی مستقبل کے بارے میں اتنی کیا فکر کرنی جب یہ لمحہ موجود واحد وقت ہے جب ہم اپنی زندگی میں خدا کی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں کا بھرپور تجربہ کر سکتے ہیں، نہ تو جہنم میں سزا کے طور پر جلنے سے خوف زدہ ہو کر اور نہ ہی جنت میں انعامات پانے کی خواہش کے باعث۔ صوفی خدا سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ بس خدا سے محبت کرتے ہیں، خالص، سادہ، بے داغ اور ناقابل بحث۔ محبت ہی سبب ہے، محبت ہی منزل ہے۔ اور جب آپ خدا سے اس قدر محبت کرتے ہیں، جب آپ اس کی ہر تخلیق سے اسی کی وجہ سے اور اسی کی بدولت محبت کرتے ہیں تو بیرونی عناصر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس مقام سے آگے مزید کوئی میں نہیں ہو سکتی۔ آپ صرف صفر ہو کر رہ جاتے ہیں، اتنا بڑا صفر کہ جو آپ کے پورے وجود کو ڈھانپ لیتا ہے۔ پچھلے روز مولانا رومی اور میں ان معاملات پر غور کر رہے تھے جب اچانک انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں اور یہ کلمات ادا کیے: نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ مسلمان، نہ ہندو، نہ بدھ، نہ صوفی، نہ زین، کوئی مذہب یا ثقافتی نظام نہیں۔ میں نہ مشرق سے ہوں نہ مغرب سے،
میرا مقام بے مقام ہے، ایک نشان جو بے نشان ہے۔ مولانا رومی کا خیال ہے کہ وہ کبھی شاعر نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے اندر ایک شاعر موجود ہے، ایک حیرت انگیز شاعر۔ اب وہ شاعر آشکار ہو رہا ہے۔ ہاں، مولانا رومی ٹھیک کہتے ہیں، وہ مشرق کے ہیں نہ مغرب کے۔ ان کا تعلق سلطنت عشق سے ہے، ان کا تعلق محبوب ازل سے ہے۔